أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ یہ ہمارا آج آخری سبق ہے سورہ یوسف کے حوالے سے۔ فریضہ انبیاء کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اوپر جو بات چل رہی تھی کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ۔ یہاں ان کو سمجھایا گیا تھا کہ اللہ کا انکار نہ کرو اور اللہ کی وحدانیت سے نہ پھرو اور اللہ کی ذات کو مانو۔ اب یہاں سے پیغمبر کا فریضہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کا فریضہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور اس فریضے کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھانے کے لیے یہاں پر ہیں۔ قل ہذہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ یہ میرا راستہ ہے جو اوپر بتایا گیا کہ اللہ کی نشانیاں یاد دلانا، ٹھیک ہے، خالص اللہ کی طرف بلانا، ٹھیک ہے، یہ تأتیہم غاشیتم من عذاب اللہ او تأتیہم بغتہ، قیامت کی یاد دلانا، قیامت آخرت کو یاد دلانا، یہ پیغمبروں کا فریضہ ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ اور یہ دین کی بات اور قرآن و حدیث کی تقریریں کرنا یہ سب بیکار اور فضول ہیں، اصل ہے نظام پہ محنت کرو، ٹھیک ہے، اصل نظام پہ محنت کرنا، یہ موٹیویشن سپیکنگ اور یہ سب چیزیں غلط ہیں اور سر عام کہتے ہیں، اور ملنز آف پیپلز ہیں، صرف میں آپ نہیں ہیں، ہم دو چار لوگ نہیں ہیں جو ایسی بات سن رہے ہیں کسی اجنبی سے سن لیا۔ ملینز آف پیپل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے درس قرآن و یہ سب چیزیں بیکار ہیں، یہ تبلیغی جماعت نکلنا یہ بیکار ہے، یہ مولویوں کے درس قرآن دینا یہ سب بیکار ہے، یہ سب ملا کی بڑھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، جبکہ اوپر پیغمبروں کی روش یہی ہے، پیغمبروں کا طریقہ یہی ہے۔ حضرات پیغمبر علیہ السلام نے نظام تو بعد میں بنایا نا، نظام آخر میں جا کے بنا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا تھی؟ تبلیغ دین تھی، اور نظام بننے کے بعد کیا تبلیغ دین ختم ہو گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب نظام بنایا تو نظام بنانے کے بعد تبلیغ دین ختم کر دی تھی حضرت یوسف نے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کس جگہ لکھا ہے؟ کس نے یہ بتایا؟ مگر لاکھوں لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں سرعام کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں غلط ثابت کر کے دکھائے۔ جب تک دین کی بات ہے آپ یقین رکھیں کہ وہ دین زندہ رہتا ہے۔ آپ مسلمان نہیں ہیں، جو لوگ اصلاحی بیانات میں آتے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ جو لوگ تفسیر قرآن سنتے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے اوپر ایک آخری وار ہے، ایک آخری حملہ ہے ہم لوگوں کے اوپر، کہ اس حملے کے ذریعے سے ہمیں دین سے دور کیا جاتا ہے۔ 100% لوگوں میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جو دین کی بات سنتے ہیں؟ 50%۔ ان 50% میں کوئی 10% ایسے ہیں جو براہ راست سنتے ہیں، باقی سب سوشل میڈیا کے تھرو، یوٹیوب یا اس کے ذریعے سے، جو 40% ہمارا طبقہ ہے وہ اس پہ چلا گیا، جو 10% طبقہ رہ گیا ہے ان کو بھی روکا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ دین کی بات نہ سنیں، اس لیے کہ جو دین کی بات سنتا ہے ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، وہ اثر کرتی ہے، دین کی بات، قرآن کی بات، صحابہ کی بات اثر کرتی ہے،
تو ان 10% میں سے 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عمل پیرا ہوتے ہیں، جو اس بات کا اثر لیتے ہیں، جس سے ہمارے یہاں پہ 20-22 لوگ سبق سن رہے ہوتے ہیں، لیکن سوال کر رہے ہوتے ہیں 5-6 یا 5-10 سوال کر رہے ہوتے ہیں، سب کے سب سوال نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں سے بھی 25% لوگ جو ہیں وہ رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تعداد کم ہو رہی ہے اور اس کو مزید کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ انبیاء کی یہی روش رہی ہے اور انبیاء کا یہی طریقہ رہا ہے۔ اور اس کے اوپر جو رسپونڈنگ ہوتی ہے، وہ رسپونڈنگ ظاہری بات ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے جو پیغمبروں کے سامنے ہوئی ہے، کہ لاکھوں لوگ تھے جس میں سے چند ہزار صحابہ مسلمان ہوئے، چند ہزار لوگ مسلمان ہوئے، تو قل ھذہ سبیلی کا یہ میرا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ وہ واضح کر دیا کہ دین کی بات کرنا، نصیحت کرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ یہ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اللہ کی آیات کو یاد دلانا۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنٍ، پیغمبر علیہ السلام لوگوں پہ حریص ہے۔ ہمیں اگر کسی شخص کو ہم نے اسلام کی دعوت دی ہے، کسی شخص کو ہم نے نماز کی دعوت دی ہے، تو اس کے نماز پڑھنے میں میرا کیا فائدہ ہے؟ میں اگر کسی کو نماز کی دعوت دیتا ہوں، یعنی تبلیغ کرنے والے انبیاء کے راستے پر ہیں، تبلیغ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تبلیغ سے کیا مراد ہے؟ تبلیغ سے اگر تبلیغی جماعت مراد ہے تو وہ غلط ہے۔ حریص کا ایگزیکٹلی کیا میننگ ہے؟ یہ تو آپ کو کل پوچھنا چاہیے تھا نا۔ چلیں، شکر ہے آج پوچھ لیا بھائی، اچھی بات ہے۔ حریص کا معنی ہوتا ہے گریڈی، لالچی، گریڈی یعنی لالچی، ٹھیک ہے۔ دیکھو اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی۔ ہوس گندی لالچ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حرص اچھی لالچ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوس گندی لالچ، اس بندے کو دولت کی ہوس ہے۔ ہوس مطلب حرام طریقے سے بھی کماؤ، حلال طریقے سے بھی کماؤ، جس طرح کماؤ بس دولت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور حرص، حرص اچھی لالچ، حرص ہے کہ پیسے ہوں تاکہ میں تسلی کے ساتھ دین کی بات لوگوں تک پہنچا سکوں، گھر ہو، مکان ہو، مدرسہ ہو، تاکہ میں دین کی بات اچھے سے لوگوں تک پہنچا سکوں، اس کو حرص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرص ہے کہ لوگ دین کی بات سنیں، حرص ہے کہ لوگ دین کے قریب ہوں، تو یہ لالچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے آج 5 لوگ سن رہے ہیں تو مجھے حرص ہے کہ مجھے 50 لوگ سنیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے حرص ہے کہ 50 لوگ سنیں کا کیا مطلب ہے؟ میں مشہور ہو جاؤں۔ یہ گندی ہے، یہ گندی لالچ ہے، اور یہ اچھی لالچ ہے۔ دونوں کے بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ سے پتہ چلے گا کہ کون حریص ہے اور کون حویص ہے، ٹھیک ہے جی، کون حوث کا پجاری ہے، کون حرص کا پجاری ہے۔ تو وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں سے بھی تبلیغ کرنے والے انبیاء کے راستے پر ہیں، جن پوائنٹ کا عوض ہوا، مطلب کون تبلیغ والے کون سے ہیں؟ ایک تو تبلیغی جماعت ہے، اس سے خالصتاً تبلیغی جماعت مراد نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ دین کا کام کر رہا ہے، اذان دینے والا بھی دین کا کام کر رہا ہے، نماز پڑھانے والا بھی دین کا کام کر رہا ہے، دین کا داعی ہے، ٹھیک ہے، دین کا داعی ہے۔ آپ نے اگر کسی بندے کو اپنے ساتھ اس تفسیر میں شامل کیا ہے تو آپ بھی داعی ہیں، آپ نے اپنے ساتھ کسی کو مدرسے میں شامل کیا ہے، آپ بھی داعی ہیں، آپ نے کسی کو شامل کیا ہے کہ بھی دین میں مال خرچ کرو، تو آپ بھی دین کے داعی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے انبیاء دین کے داعی ہیں، اب وہ چاہے تبلیغی جماعت ہو، چاہے بیان کرنے والا ملا ہو،
چاہے تفسیر دینے والا عالم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسئلہ بتانے والا مفتی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو دیکھیے، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا حریص ہونا لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وما تسلم علیہ من اجر، لوگوں سے لاپرواہ ہو کر، لوگوں سے کوئی ایسی چیز کی توقع نہیں رکھنا، بس اللہ کے سہارے پر یہ کام کرنا۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے لوگوں کو بتانا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، اور لوگوں کو شرک سے دور رکھنا۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، لوگوں کو آخرت سے ڈرانا، یعنی انذار بھی کرنا ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے، سب چیزیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت، دین کی نشر و اشاعت میں لوگوں کو شامل کرنا، اور لوگوں کو اس فکر میں رکھنا کہ لوگ دین کے قریب ہو جائیں، یہ پیغمبر کا راستہ ہے۔ لوگ میرے قریب ہو جائیں یہ راستہ نہیں ہے، لوگ دین کے قریب ہو جائیں، یہ پیغمبر کا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، یہ اس راستے کا بیان ہے، یہ فریضہ خاتم النبیین ہے، اور اس کے بعد یہ آگے اس راستے کا بیان ہے کہ ادعو الی اللہ، خدا کی طرف بلاتا ہوں میں، ادعو الی اللہ، خدا کی طرف، ادعو بلاتا ہوں، الی اللہ، اللہ کی طرف، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، علی بصیرۃ، میں اس پر قائم ہوں، اور دلیل کے ساتھ قائم ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے میری بات؟ ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا علی بصیرۃ، قائم ہوں اس پر دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اعلی بصیرت، یہ جار مجرور متعلق ہوگا قائم ان کے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے صرف نہیں پڑھی وہ پریشان نہ ہو، یہ ایک اصطلاحی چیز ہے، ایک اصطلاحی معاملہ ہے۔ تو اعلی بصیرت، میں قائم ہوں اس کے اوپر دلیل کے ساتھ، یا میں پوری بصیرت کے ساتھ اس کے اوپر ہوں، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اس طور پر کہ میں اس کی دلیل پر قائم ہوں۔ کون قائم ہے؟ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا، انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت کے ساتھ قائم ہوں، میں بھی دلیل کے ساتھ اسی راستے پر قائم ہوں، اور وہ لوگ جو کہ میری متبع ہیں وہ بھی اس کے اوپر قائم ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میرے متبع ہیں، پہلے متبع صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد وہ تمام متبعین ہیں جو اس کاز میں شامل ہیں، اس میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ شیر، صدف، صدر صرف انبیاء کی صفت ہے، شرح صدر، شرح صدر انبیاء کی صفت، صرف انبیاء کی صفت نہیں ہے۔ شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل اطمینان اور تسلی کے ساتھ، جیسے میں کہوں کہ یہ بیٹا آپ کا ہے، آپ کے ہاں میرا، میں کہوں گا آپ کو مکمل اطمینان ہے کہ نہیں آپ ہی کا بیٹا ہوں؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے، میں پکی ہوں یہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے شرح صدر کا، کہ آپ کسی بات کے اوپر
پکے ہوں، کسی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہوں، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے۔ انا ومن اتبعنی، اور میں اور جو میرے متبع ہیں یعنی صحابہ کرام، اور پھر آن گوئنگ جو بھی چیز ہوتی ہے۔ وسبحان اللہ، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہیں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ بات واضح ہوگی، صحابہ کی فضیلت اس کے اندر واضح ہوگی، اور صحابہ کی فضیلت اس کے اندر سمجھا دی۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونتوب۔ چلے جی آگے آئے، آگے سمجھے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى۔ یہاں واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگ بھیجے ہیں وہ انسانوں کی ذات میں سے ہیں۔ وہ انسان تھے اور انسان کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو بھی ایک مثال دی بصیرت کی، وہی ہے۔ بعض اہل کفر یہ کہتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو اللہ کو کیا پڑی ہے کسی انسان کو پیغمبر بھیجنے کی؟ اگر پیغمبر بھیجنا تھا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجتے، ٹھیک ہے؟ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الا رجالا وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول، الا رجالن، سوائے اس کے کہ وہ جو رسول تھے وہ مرد تھے، نوحی الیہم، ہم وہی بھیجتے تھے ان کے اوپر، من اہل القرى، من اہل القرى، بستیوں کے رہنے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ وما ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں، من اہل القرى، اہل بستیوں میں سے، الا رجالن، وہ انسان ہی تھے، وہ مرد تھے، نوحی الیہم، ہم نے ان کے اوپر وحی نازل کی تھی۔ تو ہم نے اپنی مرضی سے پیغمبر بھیجے اور ان کے اوپر ہماری وحی نازل ہوئی۔ تو وما ارسلنا من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے، من اہل القرى، بستی والوں میں سے جو بھی لوگ تھے ان کے اوپر ہم نے پیغمبر بھیجے۔ تو بستی والوں میں سے رجالن، ہم نے مرد منتخب کیے، نوحی الیہم، ہم نے ان کے اوپر وحی نازل کی، ہم نے ان کے اوپر وحی نازل کی۔ تو یہاں بشریت انبیاء ہے ایک چیز ہے، تردید ملائک دوسری چیز ہے، کہ ہم نے پہلے بھی پیغمبروں کی شکل میں انسانوں کو بھیجا تھا، پہلے بھی پیغمبر بشکل انسان تھے، نہ کہ بشکل ملائک تھے۔ تو تم ابھی جو آپ مطالبہ کر رہے ہو کہ پیغمبر فرشتہ ہونا چاہیے، تو پہلے بھی کوئی فرشتہ نہیں آیا پیغمبر، پہلے بھی انسان ہی پیغمبر کے طور پر آئے ہیں، لہٰذا اب بھی انسان ہی پیغمبر کے طور پر آئیں گے۔ چنانچہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم یہ پیغمبر تھیں، یہ بات کی تردید ہوگی کہ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھیں۔ ایسے ہی بعض حضرات کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی والدہ وہ پیغمبرہ تھیں، نہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اذ اوحینا الی ام موسیٰ، طٰہٰ میں پڑھیں گے 16ویں پارے کے اندر، اذ اوحینا الی ام موسیٰ، جب ہم نے وحی نازل کی ام موسیٰ، موسیٰ کی والدہ پر۔ تو وہ وحی کا مطلب الہام ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت مریم کے پاس جب جبریل آئے تو وہ وحی لے کر نہیں آئے تھے، حضرت جبریل وحی لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ حضرت جبریل تو اللہ کے حکم سے کسی اور کام میں آئے تھے۔
دیکھیے ایک چھوٹی سی بات میں ضمن عرض کر دوں، یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آسمان ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان کے اندر درجات ہیں، اس کو ملائے اسفل کہتے ہیں، اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملائے اسفل کہتے ہیں اور ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ بھئی یہ کوئی، میں شاید 10 دفعہ تو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ اللہ نے عورت کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا ہے۔ یہی بتایا کہ عورت رہنمائی کے لیے نہیں آئی، عورت معاونت کے لیے آئی ہے۔ عورت کی نیچر ہی معاونت ہے، عورت کی نیچر گائیڈ لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی طور پر سمجھا چکا ہوں کئی مرتبہ، بہت تفصیل سے جواب دے چکا ہوں کہ وہی صرف پیغمبرانہ مقاصد کے لیے ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہاں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا بھئی؟ میں نے بتایا وہ وحی تھوڑی تھی، وہ تو الہام تھا، وہ وحی بمانہ الہام تھا۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وحی جو ہے وہ پیغمبرانہ مقاصد اور پیغمبرانہ مقاصد کے علاوہ بھی ہوتی ہے؟ آپ نے کہاں سے سمجھ لیا؟ حضرت ابراہیم اور جبریل کا آنا وحی ہے کیا؟ عجیب ہے بھائی۔ یہ بتایا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اور ہوتے ہیں، ملائے اسفل کے فرشتے اور ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں، اور دیگر ملائکہ بہت سے، اور اس کے علاوہ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتے ہیں۔ تو یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں اور ملائے اسفل کے فرشتے ہیں۔ تو ملائے اسفل کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں، جیسے بارش کا فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اسرائیل، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ملک الموت ہے، یہ ملائے اسفل کا فرشتہ ہے۔ اور حضرت جبریل ملائے اعلیٰ کے ہیں، اب یہ نیچے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جبریل ملائے اعلیٰ کے ہیں، تو وہ اگر زمین پر آئیں گے تو کسی کام سے آئیں گے، اور بعض دفعہ اور اکثر اوقات وحی کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ الہام اور القام میں کیا فرق ہے؟ الہام اور القام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز کے دو معنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو افلم یسیر، تو اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے انسانوں کو ہی بھیجا ہے، یہ بات واضح کر دی، ٹھیک ہے۔ اور بشریت انبیاء بھی ہو گئی، اور تردید ملائک بھی ہو گئی، اور واضح ہو گیا کہ یہ پیغمبر کس چیز کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ افلم یسیرو، کیا یہ لوگ گھومتے نہیں ہیں فی الارض، فینظروا، کہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، یعنی پہلے لوگوں کا انجام کیا تھا۔ انہیں زمین میں گھومنے کا بتایا بھی ہے، اس کی غرض بھی بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگوں کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ بھی تو دنیا سے چلے گئے نا، اگرچہ وہ نمونہ عبرت نہیں ملے، تو وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، کہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، فہم نہیں رکھتے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لا الہ۔ اب دیکھیے آگے کی بات، حتی اذا استیأس الرسل، کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اوپر کی آیت کے ساتھ جوڑیں گے۔ کیا کیا ہے اوپر کی آیت؟ میں نے اس کے ساتھ حاشیہ لگایا ہوا ہے، اتصال بالآیا وما ارسلنا من قبلک، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان سے پہلے پیغمبر بھیجے جو کہ پیغمبر تھے، جو کہ مرد تھے، ان کی بستی میں سے تھے، لیکن کیا ہوا، ان لوگوں نے جھٹلایا
کہ حتیٰ اذا الرسل، یہاں تک کہ پیغمبر مایوس ہو گئے ان سے، یعنی ان کے بستی کے لوگوں سے، جیسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی کے لوگوں سے مایوس ہونے لگے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ یہ لوگ جھٹلائے جا چکے ہیں، لوگوں نے جھٹلایا ان کو، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب تو یہ لوگ جھٹلا چکے ہیں، اب یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ جاءہم نصرنا، ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ فنجی من نشا، اور ہم نے نجات دے دی، فنجی من نشا، پھر نجات دیے گے، نجیا نجات دیے گے، من نشا جن کو ہم نے چاہا۔ تو نجیا یہ پیسیوائز ہے، ٹھیک ہے، پیسیوائز ہے، اور فنجیا کا ترجمہ ایکٹیوائز سے نہیں کریں گے، پیسیوائز سے کریں، ٹھیک ہے جی، معروف سے نہیں کریں گے بلکہ مجہول سے کریں گے۔ فنجیا تو نجات دیا گیا ان کو، من نشا جن کو ہم نے چاہا، جن کو ہم نے چاہا ان کو نجات دیا گیا۔ ولا یرد، ولا یرد بأسنا، اور نہیں ہٹایا جاتا، بأسنا ہمارا عذاب، بأسو عذاب نہ ہمارا، ولا یرد بأسنا، اور نہیں ہٹایا جاتا ہمارا عذاب، ان القوم المجرمین مجرم قوم سے، ہمارا عذاب مجرم قوم سے نہیں ہٹایا جاتا۔ ولا یرد یہ بھی پیسے ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تو اوپر بات ہوگی۔ اب ان دونوں آیتوں کو ذرا اس ترتیب سے سمجھیے جو ترتیب میں آپ کو بھی عرض کرنے لگا ہوں، یہ ترتیب: وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، تو وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا من اہل القری، ٹھیک ہے جی۔ تو وما ارسلنا من قبلک الا رجالا من اہل القری یہ دوسرے نمبر پر، اور نوحی الیہم یہ تیسرے نمبر پر، ٹھیک ہے۔ پھر حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ وہ رسول ان سے مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ وہ جھٹلا دیے گئے، جاءہم نصرنا، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، فنجی من نشاء، تو نجات دے دیے گئے وہ لوگ جن کو ہم نے چاہا، ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارے عذاب سے نہیں بچایا جا سکتا، ہمارے عذاب کو نہیں ٹالا جا سکتا، نہیں ہٹایا جا سکتا، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ افلم یسیرو، اس کے بعد افلم یسیرو فی الارض، کیا انہوں نے گھوم پھر کے دیکھا نہیں زمین کو، کہ فینظروا کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ پھر اس طریقے سے یہ چیز آئے گی۔ تو یہ ترتیب آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے کہ کس طریقے سے اس ترجمے کو سمجھا جائے گا۔ ترجمہ تو ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے جو ہمیں واضح ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمارے سامنے ہو 4 نمبر اور پھر یہ 5 نمبر، اس طریقے سے یہ ترتیب بنے گی اور اس طرح یہ سمجھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ میں جواب سخت دیتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے کہ میرا نقطہ کیا ہے، ویسا نہیں کہ میں غصہ ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ گئی جی؟ اب اس قصے کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ ہرگز بھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں سامنے والے کی بے عزتی چاہ رہا ہوں، لیکن وہ نقطہ اسی طریقے سے واضح کرنا ہوتا ہے، تو یہ سمجھیں ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قصے کا خلاصہ اللہ رب العزت پوری بات کا خلاصہ بتا رہے ہیں۔ لقد کان فی قصصہم، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، لقد کان فی قصصہم، اور اس قصے کے اندر، لقد کان فی قصصہم ان کے واقعات کے اندر، یعنی ایسا نہیں کہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے بلکہ تمام انبیاء کا واقعہ ہے، تمام کے تمام انبیاء کا واقعہ ہے، اور صرف ایک یوسف علیہ السلام کا نہیں بلکہ دیگر پیغمبروں کا بھی اس نوعیت کی باتیں ہیں جس کا اوپر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ عبرت،
عبرتن، یہ عبرت ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ اب سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ پیغمبروں کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے، لہذا بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ پیغمبروں کے طریقے پہ تو وہ لوگ ہیں جو نظام بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان قصوں کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ قرآن نہ سمجھ رہے ہو، قرآن نہ پڑھ رہے ہو، تو قرآن نہ پڑھ رہے ہوں تو یہ قصے ہم کہاں سے سمجھ لیں؟ تو سمجھ لیں جو پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، قرآن سیکھنے والے ہیں، قرآن سمجھنے والے ہیں، تو وہ لوگ اولو الالباب ہیں، وہ لوگ اولو الالباب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اولو الالباب کن کو کہا؟ ان سیدھے سادے لوگوں کو کہا کہ جو یہ کہوں کہ وہ مولویوں کے جھانسے میں آ گئے ہیں، وہ مولویوں کے چکر میں آ گئے ہیں، ان کو سیدھا سادہ کہا۔ کہ پیغمبروں کا یہی معاملہ ہے، پیغمبروں کو بھی یہی کہا جاتا کہ تم اس بندے کے چکر میں آ گئے ہو، کہ تم اتنے سمجھدار ہو۔ حضرت ابوبکر کو بھی یہ کہتے تھے، تم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چکر میں آ گئے ہو، تم اتنے سمجھدار ہو، سخی ہو، یہ ہے وہ۔ چنانچہ آج کی زبان میں مولویوں کے چکر میں نہیں آنا، یہ تو بس ملا کی دوڑ مسجد تک کروا دیتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کو کچھ نہیں آتا، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا، بس بیٹھ کے ان کی تقریریں سنتے رہو۔ ارے یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، یہی اللہ کے نبی نے زندگی بھر کیا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سمجھدار لوگوں کے لیے ان قصوں میں نشانی ہے۔ بے وقوف لوگ نہیں پڑھتے ان کو، کہتے ہیں جی سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، جی ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، ہمیں کیا پڑھی ہے لمبی لمبی تقریریں سننے کی، ہمیں کیا پڑھی ہے؟ نہ 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 نہ، اولی الالباب یہی لوگ ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، اب قرآن مجید کے چار فضائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ ما کان حدیثا، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے، یفترا جو کہ گھڑی ہوئی ہو، قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو گھڑی ہوئی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑی ہو۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ جو تمہارے سامنے معاملات ہو رہے ہیں، جو واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ اس کی تصدیق ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو پہلے نازل ہوئی ہیں، پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ کتاب اس کی تصدیق ہے۔ پہلی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ کتاب اس کی وضاحت ہے، اس کی تصدیق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف تصدیق نہیں ہے تو پہلی کتاب دوبارہ نازل کر دیتے، نہ نہ نہ، وہ تفصیل کل شیء، اس میں اور تفصیل کرنے والی ہے، وضاحت کرنے والی ہے کہ پہلے لوگوں نے کہاں کہاں گڑبڑیں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری بات ہوگی، یہ دوسری چیز ہوگی، دوسری فضیلت ہوگی قرآن کی۔ پھر تیسری، وَہُدًى، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ تین باتیں ہو گئیں، اور نہیں، تین باتیں ہوگی، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، یعنی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت کے نزول کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ چار مقاصد ہو گئے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین کرے، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ جو اس کو نہ مانے ان کے لیے یہ کچھ نہیں ہے، جو اس کو نہ مانے ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک بیکار کتاب ہے۔ جو نہ مانے، جو نہ اس کے اوپر ایمان لائے۔ دیکھیے، ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، لِقَوْمٍ یفقہون نہیں کہا، لِقَوْمٍ یفقہون نہیں کہا، لِقَوْمٍ یعلمون نہیں کہا، لِقَوْمٍ یؤمنون کہا، ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ آج کل کے لبرلز کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو ورنہ مت پڑھو، قرآن کو سیکھ کے پڑھو ورنہ مت پڑھو، پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اللہ نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ لِقَوْمٍ یؤمنون کہا، ایمان لے کے آؤ۔ اب ایمان کے ساتھ یہ کتاب آپ کو خود ہی فائدہ دے گی، یہ چار فائدے دے گی، اور بالکل چار فائدے۔ جی ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو کیسے فائدہ دے گی؟
اللہ کے بندے آپ کو کیا پتہ کیسے فائدہ دے گی؟ آپ کے دماغ کے مطابق فائدہ دینا ہے، آپ کی عقل کے مطابق فائدہ دینا ہے؟ اس قرآن سے کسی بھی کانٹیکٹ میں آ جاؤ، یہ فائدہ دے گا، چاہے پڑھنے کے کانٹیکٹ میں آؤ، چاہے لکھنے کے چاہے پڑھنے کے کانٹیکٹ میں آؤ، چاہے سمجھنے کے کانٹیکٹ میں آؤ، چاہے عمل کرنے کے کانٹیکٹ میں آؤ، چاہے یاد کرنے کے کانٹیکٹ میں آؤ، چاہے اس کے پیچھے کسی بھی درجے کے کانٹیکٹ میں آ جاؤ، یہ تمہیں فائدہ ضرور دے گی، بس شرط ایمان ہے۔ مستشرقین مستشرقین نے بڑی لمبی لمبی تفسیریں لکھی ہیں جی، لیکن ان کو کیا فائدہ دے دیا؟ کوئی فائدہ نہیں دے دیا، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ شرط ایمان ہے کہ اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، پھر ایمان کے بعد فائدہ دے گی۔ اس میں عبرت ہے سمجھدار تو کیا ایمان صرف عقیدہ ہے یا سمجھ سے بھی اس کا تعلق ہے؟ ام، آپ کو آپ کا سوال تو بعد میں آیا ہے، میں جواب اس کا پہلے ہی دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ ایمان اصل ہے، ایمان، ٹھیک ہے؟ یفقہون، سمجھنا اصل نہیں ہے۔ اس کتاب سے کسی بھی کانٹیکٹ میں آ جائیں، یہ کتاب آپ کو فائدے دے گی، شرط ایمان ہے۔ ہاں پھر صرف پڑھیں گے تو ایک فائدہ ہے، اس کو سمجھیں گے تو اور بھی زیادہ فوائد ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ کے سمجھائیں گے تو اور بھی زیادہ فوائد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور بھی زیادہ فوائد ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، اللہ تعالی ہمیں قرآن میں لگا دے، اور اس کی فہم و فراست والا اللہ ہمیں بنا دے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورے دیے۔ ایک میرے دوست ماشاءاللہ امریکہ میں رہتے ہیں، بچپن کے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ فیصل میں تجھے 1 کروڑ دیتا ہوں، کاروبار میں لگاؤ، ٹھیک ہے؟ 70% خود رکھو، 30% مجھے دو، پھر آہستہ آہستہ کاروبار کے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی کاروبار کرو۔ میں نے کہا بھائی بالکل تیار ہوں، میرے الحمدللہ جوان بچے ہیں، وہ میرا ساتھ دیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں 6 گھنٹے 7 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے یکسوئی چاہیے، دھیان چاہیے، کتابیں چاہیے، صاف ستھرا ماحول چاہیے۔ جب میں کاروبار میں لگا ہوں گا تو ظاہری بات ہے میں اس کی مارکیٹنگ کروں گا، اس میں لگوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو ظاہری بات ہے میں وہ کر نہیں سکتا۔ ایک مسئلہ ہے، وہ میں نے شامیہ میں بھی دیکھنا ہے، عالمگیریہ میں بھی دیکھنا ہے، تاتر خانیہ میں بھی دیکھنا ہے، محیط برہانی میں بھی دیکھنا ہے، شرح مجلہ میں دیکھنا ہے، بحر میں دیکھنا ہے، عالمگیریہ میں دیکھنا ہے، قاضی خان میں دیکھنا ہے، بدائع ثناء میں دیکھنا ہے، مبسوط میں دیکھنا ہے، در الحکام میں دیکھنا ہے، مراقی میں دیکھنا ہے، حامدیہ میں دیکھنا ہے، فقہ الاسلام و ادلتہ میں دیکھنا ہے، اور اسعدیہ میں دیکھنا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہے، یہ سب کچھ دیکھنا ہے۔ تو ظاہری بات ہے میں اگر نوٹ اور ڈالر کمانے میں لگ جاؤں گا تو پھر مجھے یہ بھی کہا کہ مدینے میں آپ کو ریسٹورنٹ کھول کے دوں گا، آپ وہاں پہ یہ کام کریں۔ تو ظاہری بات ہے ایک طرف کروڑوں آتے ہوئے آپ کو برے تو نہیں لگتے، لیکن کل کو یہی دنیا کہے گی تم لوگ کیا ہے یار، گھر میں بیٹھے ہو بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں کچھ کا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس قلق سے گزرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے، کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرا دوست ہے، ڈاکٹر ہے، بچپن کا دوست ہے، ڈاکٹر نور نبی، اور ابھی مجھے اس نے بہت زور دے کے بلایا، میں گیا ان کے پاس، ماشاءاللہ سے ہاسپٹل انہوں نے اپنا ذاتی بنایا، اور یہ لیکن الحمدللہ میں اپنی بات تو کرتا ہی نہیں ہوں، نہ میری اہلیہ نہ میرے بچوں کو کوئی فرق پڑا کہ یہ تمہارا دوست ہے اور اس نے پورا ایریا خریدا ہوا ہے، ہاسپٹل بنایا ہوا ہے۔ ایماندار آدمی، ایک قطرہ بےایمان انسان نہیں، ایک ذرہ بےایمان نہیں، اپنی لیبورٹریز بنائی ہوئی ہیں، اپنی فارمیسی بنائی ہوئی ہے، اور سارا ایک جگہ۔ تو اور میری اور اس کی یعنی مقابلہ ہوتا تھا، سیمائی میں فرسٹ، ششمائی میں وہ فرسٹ، سالانہ کے اندر پھر لڑائی ہو جاتی، تو نے 2 نمبر مجھ سے زیادہ کیوں لیے، اور یہ یعنی مقابلہ ایسا ہوتا تھا پڑھائی کے اندر، اور ایسا خطرناک مقابلے میں کرکٹ کھیلتے تھے، اور کیا ہے کہ اس نے، لیکن اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ میرے بچوں کو ذرہ برابر ایک اثر نہیں پڑا کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس لیے کہ
اصل تعلق قرآن سے ہے، لیکن ظاہر بات ہے دنیا تو یہ کہتے ہیں نا مولویوں کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے فلانا ڈے، تو کہنے کے تو پیسے نہیں لگتے نا، اور یہ کرنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ کرنے کے لیے آپ کو محنتیں کرنی پڑتی ہیں، دل کے حال اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جی، یہ بڑی، ہمیں بھی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں۔ کئی دفعہ آفر آئی یونیورسٹی سے تو یہاں پہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے، پتہ نہیں ماں باپ کی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کو ایسے ہی ملتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے۔ میں کوئی مثال نہیں ہوں کسی کے لیے، لیکن بس بات آ گئی تو میں نے تھوڑی سی بات کر دی، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ بات کرنے کا۔ تو یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اگر قرآن کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اصل ہے ایمان، ایمان کے ساتھ جوڑیں، پھر جو بھی درجہ آپ قرآن کے ساتھ لگائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو وہ مقام دے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس مقام کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کچھ بھی نہ ملے، آج کل تو لوگ ویسی علماء کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، چلتے پھرتے بے ضرر قسم کا امام مسجد ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور کوئی حیثیت ویلیو نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ کہیں دوسری جگہوں پر، کہ کوئی ویلیو نہیں مل رہی ہوتی۔ اور دوسری طرف کوئی بھی تھوڑا سا الیکٹریشین بھی کیوں نہیں ہے، وہ زیادہ کما رہا ہوتا ہے، ایک الیکٹریشین زیادہ کما رہا ہوتا ہے اگر وہ ایمانداری سے کام کرے۔ تو یہ سب بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی لالچی بھی نہیں کہتا، ان کو کوئی ایسا ویسا بھی نہیں کہتا، لوگ ان کی طرف انگلیاں بھی نہیں اٹھاتے۔ لیکن اگر کوئی دیندار ہے، ظاہر بات ہے پھر اس کی طرف ہر کسی کی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو یہ دنیا کے معاملات چلتے رہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل کا معاملہ چلتا رہا ہے، پہلے بھی چلتا رہے اور آگے بھی چلتا رہے گا جب تک کائنات ہے۔ البتہ اللہ رب العزت کچھ ایسے لوگوں کو دل دیتے ہیں جو کہ ساتھ دیتے ہیں، جو ساتھ چلنے والے ہیں، من اتبعنی والے بہت سے لوگ اللہ رب العزت بناتے ہیں، جو ایسے لوگوں میں سے اٹھتے ہیں اور دین کے کاز میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن سمجھنا سیکھنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد رہے۔ یہ بات آن ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم ہوں نہ ہوں، دنیا رہے نہ رہے، البتہ یہ بات یاد رہے کہ ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں گے۔ کوئی اخلاص کا دعویٰ نہیں ہے، کوئی عظمت کا دعویٰ نہیں ہے، کوئی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی کسی سے کسی درجے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کسی درجے میں کسی سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے۔ ہزار لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک بھی ملتا نہیں ہے، اور ایک بندہ ہوتا ہے جو 10,000 لوگوں کا کام سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاز کو سلامت رکھے۔ ہماری یہ سورہ یوسف الحمدللہ آج مکمل ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کی توفیق دی۔ کئی دقیق مقامات آئے، کئی مشکل چیزیں، دو چار چیزیں ہیں وہ میری اس میں رہ گئی ہیں، کوشش ہوگی کہ میں الگ سے اس کو سمجھا دوں، لیکن نہیں تو پھر نہیں، پھر سورہ طٰہٰ کے اندر اس کو دیکھ لیں گے، ابھی موقع نہیں مل سکا ہے، یعنی میں دیکھ نہیں سکا اس چیز کو، خاص مضامین ہیں اس کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو، ترجمے کے حوالے سے کوئی سوال ہو، معنی کے حوالے سے کوئی سوال ہو، تو بھی آپ ضرور سوال کر لیجیے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت 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 جزاک اللہ۔ دعاؤں کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، کہ پیسے کے رشتے سے بڑا ہوتا ہے، اور ہزاروں رشتوں سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ کچھ سوال ہو تو کر لیجئے، میں آن لائن ہوں کچھ دیر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔